اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ 551 نمبر روایت سے ہم نے یہ سبق شروع کرنا تھا۔ فصل الثانی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، من اتا حائضا، جو حیضہ عورت کے پاس گیا یعنی اس سے قربت کی، او امرأۃ فی دبورہا، یا عورت کی دبر میں اس نے وطی کی، او کاہنن، یا کاہن نجومی کے پاس گیا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے کفر کیا جو رسول اللہ پر اتارا گیا ہے، اس نے اس کا انکار کر دیا۔ اب ظاہری بات ہے کہ یہ حیضہ عورت کے پاس جو تو اس کو حلال سمجھ کے جاتا ہے، کوئی حرمت نہیں ہے، تو وہ تو ایسا شخص جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ہاں، اگر وہ عمدن غلطی کرتا ہے، یعنی اس کو حرام تو سمجھتا ہے لیکن عملاً جو ہے وہ سستی کرتا ہے، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر تو نہیں ہوگا، لیکن وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اس کو جو ہے وہ توبہ کرنی چاہیے۔ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ بہت بڑے گناہ ہیں کہ حیضہ عورت حالت حیض میں جو ہے وہ بیوی سے قربت کرنا، یا عورت کی دبر میں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم، وہ عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، تو کھیتی سے ویسے تو کہا جہاں سے چاہو تم، لیکن کھیتی جہاں سے کچھ فصل آتی ہے نا، تو جہاں سے اولاد کا حصول ممکن ہے، وہی جگہ جو ہے وہ اللہ نے جو حلال کی ہے، تو اگر یہ اس سے جو ہے وہ ہٹ کے وہ ذریعہ اختیار کرتا ہے، رستہ اختیار کرتا ہے، تو یہ شخص جو ہے وہ ایک روایت میں ملعون، لعنتی ہے وہ شخص۔ تو لعنت بھی جو ہے وہ گناہ کبیرہ پر جو ہے وہ یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو دوسرا، یہ تیسری بات ہے کہ او کاہنن، یا کاہن نجومی کے پاس گیا، اور ساتھ اگلی روایت میں یہ وضاحت ہے کہ فصدقہ بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے نجومی، اس کی بات کی تصدیق کی کہ ہاں اس نے یہ کہا ہے تو ایسا ہوگا، اس نے میری قسمت کا یہ حال بتا دیا ہے، میں نے یہ کام شروع نہیں کرنا کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ستارے گردش میں ہیں، اور یہ کام میں نے جو ہے وہ ابھی اس لیے کرنا ہے کہ نجومی نے بتایا ہے کہ ابھی یہ میرے لیے جو ستارے میرے بڑے عروج پہ جا رہے ہیں، اور میرے ہاتھ کی لکیریں یہ کہتی ہیں تو فلاں عورت سے شادی نہیں کرنی اس لیے کہ میرے اس سے ستارے میچ نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں جو یہ کرتا ہے تو فقد کفر، اس نے گویا کہ کفر کیا۔ اگلی روایت ہے، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کہا اللہ کے نبی، ما یحل لی من امراتی وہی حائض، میرے لیے اپنی بیوی سے کیا حلال ہے جب وہ حالت حیض میں ہو؟ فرمایا ما فوق الازار، ازار سے اوپر اوپر، یعنی موضع الدم جو ہے اس سے بچنا ہے، باقی بیوی سے فوائد اٹھانا، اس کے ساتھ لیٹنا یا دیگر جو معاملات ہیں تو وہ اس میں حرج نہیں ہے، ما فوق الازار۔ اور ساتھ کہا والتعفف عن ذلك افضل، اس سے بچنا جو ہے وہ بہتر ہے۔ تو ویسے تو روایت بھی یہ آگے دیکھیں، رواہ رزین وقال محی السنہ، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسنادہ لیس بقوی، اس کی سند قوی نہیں ہے، حدیث ضعیف ہے۔ تو یہ بچنے کی جو بات ہے وہ اس لیے کہ اس شخص کے لیے جسے خدشہ ہو کہ وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں کر پائے گا اور کہیں جو ہے وہ ہلاکت میں نہ پڑ جائے، گناہ میں نہ پڑ جائے، تو ایسے شخص کے لیے وہ بچنا وہ افضل ہے۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بعض احادیث میں ہے
کہ آپ لیٹ جاتے تھے تو ساتھ لیٹ جاتے تھے، تو اس لیے کہ آپ وہ کانا املککم، وہ حدیث میں لفظ ہے کہ آپ اپنی خواہش پر سب سے زیادہ کنٹرول رکھنے والے تھے، آپ کو یہ خدشہ نہیں تھا کہ شاید میں اپنے اوپر جو ہے وہ کنٹرول نہیں کر پاؤں گا۔ تو ایسے ہی اگر تو یہ خدشہ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ بچنا چاہیے تاکہ کہیں انسان حرام میں واقع نہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا وقع الرجل باہلہ وہی حائض، جب آدمی اپنی بیوی پر واقع ہو جائے، اس سے قربت کر بیٹھے اور وہ حیض کی حالت میں ہو، فلیتصدق بنصف دینار، تو اسے نصف دینار جو ہے وہ صدقہ کرنا چاہیے۔ اب یہ حدیث جو ہے وہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ صحیح ہے یا نہیں، ٹھیک ہے؟ اکثر محدثین نے ویسے اس کو ضعیف کہا ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں آپ دیکھیں اس کا حکم لکھا ہوا ہے، سند اس کی صحیح ہے، لیکن اکثر محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ تو اسی لیے جو تو ضعیف کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ اصل میں اگر کوئی شخص یہ گناہ کر بیٹھے حیض کی حالت میں بیوی کے قریب جانے کا، تو وہ اللہ سے توبہ کرے، صدقہ کوئی نہیں۔ اچھا، بعض علماء کہتے ہیں یہ حسن درجے کی روایت ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ یہ صدقہ کرے۔ ویسے بھی اصول ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکیاں جو ہیں گناہ کو مٹا دیتی ہیں، تو وہ صدقہ کرے تاکہ اس کا یہ گناہ مٹ جائے، اور یہی بات صحیح ہے۔ تو افضل اور بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ شخص، ہم اس کو واجب نہیں کہتے کہ اگر نہ کرے گا تو وہ گناہ گار ہوگا، یعنی الگ سے یہ گناہ، باقی وہ گناہ ہے اللہ سے توبہ کر لی اگر تو وہ گناہ ختم، تو یہ الگ سے گناہ، یعنی ہم کہیں گے یہ استحباب ہے، بہتر ہے کہ ساتھ وہ یہ صدقہ بھی کرے۔ فَلْيَتَصَدَّقْ بِنِصْفِ دِینَارٍ، اور ایک روایت میں آگے لفظ آئیں گے کہ فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِینَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِینَارٍ، ایک دینار یا آدھا دینار صدقہ کرے۔ اور اس کی تفصیل پھر آگے حدیث میں بیان ہوئی کہ اگر تو خون، وہ شروع والے ایام جب مسلسل خون جاری ہوتا ہے وہ ایام ہیں تو پھر ایک دینار صدقہ کرے، اور اگر وہ آخری ایام ہے جب خون رک رک کے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو ان ایام میں اگر کیا ہے تو آدھا دینار صدقہ کرے۔ اب یہ ایک دینار یا آدھا دینار، تو ایک دینار جو ہے وہ تقریباً کوئی 4 ماشے، 4.25 ماشے کے قریب ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اگر 4 ماشے بناتے ہیں تو یہ آپ سمجھ لیں کہ تقریباً 1 تولہ جو ہے اس کا تیسرا حصہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کی قیمت نکال لیں کہ 1 تولے کا تیسرا حصہ، تولہ اگر 2 لاکھ روپے ہے آج کل، تو اس کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیں، تو یہ 1 دینار کی قیمت نکل آئے گی، اور پھر اس کو وہ 2 حصوں میں تقسیم کریں گے تو یہ آدھا دینار بن جائے گا۔ تو یہ ہے، یہ اتنی بڑی جو ہے وہ گویا کہ اس کو یہ جب سزا ملے نا کہ اتنے پیسے اس کو دینا پڑے، تو پھر یہ خود ہی جو ہے اس عمل سے باز آ جائے گا۔ اگلی روایت ہے وعنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا کان دم احمر، جب تو سرخ رنگ کا خون ہو، وہ شروع میں جو ہوتا ہے نا مسلسل خون بہتا ہے، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، فدینار، تو پھر 1 دینار صدقہ کرنا ہے۔ وَإِذَا كَانَ دَمٌ أَصْفَرُ، اور جب زرد رنگ کا ہو، وہ آخر میں جو ہو جاتا ہے نا، تو پھر زرد رنگ کا رک رک کے آنا شروع ہو جاتا ہے، وہ پانی سا، فَنِصْفُ دِینَارٍ، تو پھر نصف دینار ہوگا۔ تو یہی یہ معنی کہ شروع میں ہے تو پورا دینار، اور اگر آخر میں ہے تو آدھا دینار، اور یہ مستحب ہے، بہتر ہے، فرض و واجب کی بات ہم نہیں کر سکتے، تو یہ دینا چاہیے صدقہ اس کو۔ اگلی روایت ہے حضرت زید بن اسلم کہتے ہیں ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی نے اللہ کے نبی سے سوال کیا، پوچھا
کہا ما یحل لی من امراتی وہی حائض، میرے لیے کیا حلال ہے میری بیوی سے جب وہ حیض کی حالت میں ہو، اس سے میں کیا فائدہ اٹھا سکتا ہوں؟ تو فرمایا اللہ کے نبی نے تشد علیہا ازارہا، اس کے ازار کو مضبوطی سے باندھ لو، نیچے تہمند کو، ثم شأنک باعلاہا، پھر اوپر تمہارا معاملہ ہے جو اس سے کرو، یعنی وہ ما فوق الازار کے جو لفظ پیچھے آئے تھے نا، ازار سے اوپر اوپر، یہ بھی وہی معنی ہے کہ موضع الدم سے بچنا ہے، باقی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ روایت ہے، کہتی ہے کنت اذا حزت، جب مجھے حیض آتا تھا، نزلت عن المثالی، تو میں وہ بستر سے الحسین، وہ نیچے چٹائی پر بوریے پر آ جاتی تھی۔ یہ مائک بند کر لیں جی سجاد حسین بھائی، اچھا جی، تو میں اتر آ کے میں بستر سے جو ہے نا وہ بوریے پر آ جاتی، یعنی آپ کے بستر سے الگ ہو جاتی۔ فلم نقرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم ندنو منہ، تو ہم ایک دوسرے کے قریب نہیں ہوتے تھے، حتی نطہرا، یہاں تک کہ ہم پاک ہو جاتے، تو ہم اللہ کے نبی کے قریب نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے، اور نہ آپ کے جو ہے وہ نزدیک ہوتی تھی، یعنی دونوں نقرب اور ندنو ایک ہی معنی ہے، ہم رسول اللہ کے قریب نزدیک نہیں ہوتی تھی حتیٰ کہ ہم پاک ہو جاتی۔ تو ویسے تو روایت بھی ضعیف ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ پیچھے تو کہا کہ وہ ساتھ لیٹ جاتے تھے اور وہ ما فوق الازار، اور یہاں یہ ہے قریب ہی نہیں جاتے تھے، تو بعض نے یہ بھی کہا ہے کہ یہاں نقرب کا معنی وہ ہے جماع سے، کیونکہ وہ ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ، قرآن مجید میں یہ لفظ بیان ہوا ہے نا، وہ قریب نہ جاؤ، اور قریب جانے سے مراد وہ قربت ہے، تو وہ مراد ہے کہ ہم وہ قربت نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ ہم پاک ہو جاتے، تو باقی جو ہے وہ دیگر احادیث میں یہ وضاحت ہو گئی جی۔ تو اگلی روایت ہے، اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا نا کہ یہ روایت ویسے تو ضعیف ہے، اور دوسرا بظاہر جو ہے یہ اگر مخالف آ رہی ہے اس حدیث کے جس میں ہے کہ وہ سارا فائدہ اٹھا سکتا ہے موضع الدم کو چھوڑ کے، اور اس میں ہے کہ قریب بھی نہیں جاتے تھے، تو ایک تو روایت ضعیف، اور دوسرا یہاں نقرب کا معنی کیا ہے، یہ کنایا ہے، بعض اوقات نا اشارے میں بات کی جاتی ہے، اور یہ اشارے میں بات کی ہے، تو قرآن مجید میں بھی یہی لفظ استعمال کیا ہے لا تقربوہن، ان کے قریب نہ جاؤ، مطلب ہے کہ وہ ازدواجی تعلق قائم نہ کرو، اور یہی یہاں مراد ہے کہ ہم قریب نہیں، یعنی وہ ازدواجی تعلق قائم نہیں ہوتا تھا حتیٰ کہ ہم پاک ہو جاتے۔ باب المستحاضہ، یہ حیض کے بعد یہ دوسرا باب ہے۔ مستحاضہ یہ کہتے ہیں کہ وہ عورت جسے یہ حیض کے علاوہ جو ہے نا وہ کسی بیماری کی وجہ سے رحم سے جو خون آتا ہے وہ حیض کا خون بھی نہیں ہوتا، نفاس کا خون بھی نہیں ہوتا، حیض اور نفاس کا خون یہ الگ ہے، اور اس کے علاوہ جو خون اس کو جاری رہتا ہے تو اسے کہتے ہیں مستحاضہ عورت۔ اس عورت کا حکم یہ ہے جس سے یہ استحاضے کا خون آتا ہو کہ وہ عام پاک عورت کی طرح ہے، وہ ساری عبادات، سارے معاملات، سارے افعال ویسے ہی کرے گی جیسے ایک عام پاک عورت کرتی ہے، تو باقی اپنے اس خون کے لیے جو ہے وہ کوئی روئی رکھے، کوئی کپڑا رکھے، اوپر لنگوٹ باندھ لے، ٹھیک ہے، یا وہ پیڈ وغیرہ کو استعمال ہوتے ہوں تاکہ خون جو ہے وہ کپڑوں پہ نہ لگے، اور پھر وہ ہر نماز کے لیے وضو کر کے تو وہ نماز ادا کرے گی۔ اب یہ نہیں ہے کہ اس کو بھی حیضہ کے ساتھ ملا کے کہ خون آتا ہے جی اور نماز نہ پڑھے، نہیں، اسے نماز کی چھٹی نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھے گی، روزہ بھی رکھے گی، سارے وہ معاملات جو ایک عام عورت کرتی ہے یہ بھی کرے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی یہ پہلی روایت ہے کہ جاءت فاطمہ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فاطمہ بنت ابی حبیش اللہ کے نبی کے پاس آئیں، کہنے لگی اللہ کے نبی نمرات استحاذ فلا اطہر، میں ایسی عورت ہوں جسے استحاضے کا خون آتا ہے اور میں پاک ہی نہیں ہوتی، وہ خون رکتا ہی نہیں، تو افا ادا الصلاۃ، کیا نماز چھوڑ دوں پھر؟
فرمایا نہیں، انما ذالکی عرقن، یہ ایک رگ کی وجہ سے ہے، ٹھیک ہے، ولیس بحیض، یہ حیض نہیں ہے کہ جس سے نماز چھوڑنی ہے، فاذا اقبلت حیضتک، جب تیرا حیض آئے، فدع الصلاۃ، تو نماز چھوڑ دے ان دنوں میں۔ تو یعنی اگر وہ روٹین پہلے پتہ ہے کہ ہر مہینے میں فلاں سے فلاں تاریخ تک مجھے یہ خون آتا ہے، تو ان تاریخوں میں سمجھے حیض کا خون ہے، خون تو ورنہ مسلسل جاری ہے، تو اتنے دن چھوڑ دے، اور باقی جو ہے وہ نماز پڑھے، باقاعدہ غسل کرے جب ان ایام سے فارغ ہو، حالانکہ خون تو اس کو جاری ہے، لیکن یہ اب حیض کا خون نہیں، یہ استحاضے کا خون ہے، تو وہ باقاعدہ جیسے حیض سے فراغت کے بعد غسل کرتی ہے غسل کرے، اور نماز پڑھنا اور روزے رکھنا وہ روٹین کا شروع کر دے۔ اگر تو یہ اس کو اپنی روٹین کا پتہ ہے تو پھر یہ کرے گی، اور اگر اپنی روٹین کا ہی پتہ نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ، اگر تو وہ رنگ سے پہچان سکتی ہے، حیض کا خون جو ہے وہ ذرا کالے رنگ کا ہوتا ہے، تو دم اسود یعرف، حدیث کے لفظ آگے پڑھیں گے، تو ایسی صورت میں وہ پہچان کر کے تو اس کے مطابق اپنی روٹین بنا لے کہ اتنے دن جو ہے وہ یہ حیض کا خون ہے، باقی استحاضے کا ہے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی وہ پہچان نہیں سکتی، تو پھر وہ اپنے جو اس کے بہنیں والدہ جو ان کی روٹین ہے نا جتنے ایام کی، وہ ہر مہینے میں اتنے ایام جو ہے وہ نماز چھوڑے گی کہ یہ میرے حیض کے ایام ہیں، اور باقی ایام میں پھر جو ہے وہ اسی طرح وہ نماز پڑھے گی، سارے افعال وہ کرے گی۔ یہ اگلی روایت ہے عروہ ابن زبیر حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش سے ہی بیان کرتے ہیں۔ یہ مائک بھول جاتے ہیں باس بھائی، مائک دیکھ لیا کریں جی۔ انہیں استحاضے کا خون آتا تھا، فقال لها النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی نے فرمایا اذا کان دم الحید فانه دم اسود یعرف، جب حیض کا خون ہو تو وہ کالے رنگ کا ہوتا ہے، پہچان ہو جاتی ہے، اگر تو وہ پہچان کر سکتی ہے تو یوں بھی کر لے۔ فاذا کان ذلک، جب یہ ایام ہو، یہ والا خون ہو، فامسکی عن الصلاۃ، تو نماز سے رک جاؤ۔ فاذا کان الاخر، اور جب دوسرا خون ہو، فتوضئی، پھر وضو کرو، وصلی، اور نماز پڑھو، فانما هو عرق، وہ ایک رگ ہے، وہ حیض کا خون نہیں ہے۔ تو میں نے بتایا کہ یہ دوسرا طریقہ ہے پہچان کا، ایک ہے کہ ایام معلوم ہے تو پھر اپنے اس کے مطابق عمل کرے، اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر رنگ سے پہچان کر سکتی ہے تو ایسے کر لے۔ یہ اس وقت میں ہوگا نا جب شروع میں ہی، جب عورت وہ ایام یہ شروع ہوئے، ساتھ ہی استحاضے کا مسئلہ بھی پیدا ہو گیا، تو اس کو اپنی روٹین کا پتہ ہی نہیں ہے، کیونکہ پہلے کوئی روٹین تھی ہی نہیں، تو اس عورت کے لیے یہ صورت ہوگی کہ وہ رنگ سے پہچان سکتی ہے تو رنگ سے پہچانے۔ اگلی روایت ہے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ان امرأة کانت تحراق الدم علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت خون بہاتی تھی، اس کا خون بہتا تھا استحاضے کا اللہ کے نبی کے زمانے میں، فاستفتت لہا ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا جی وہ کیا کرے؟ فرمایا لتنظر عدد اللیالی والایام التي كانت تحیزهن من الشہر، وہ انتظار کرے اتنی راتیں، اتنے ایام جتنے اس کو ہر مہینے حیض آتا تھا، یعنی استحاضے کی بیماری سے پہلے اس کو پتہ ہے کہ مجھے فلاں سے فلاں تاریخ تک جو ہے یہ مجھے یہ آتا ہے، میرا مسئلہ بنتا ہے 7 دن 8 دن، تو قبل ان یصیبہ الذی اصابہ، یہ اس استحاضے کی بیماری ہونے سے پہلے جو اس کو بیماری ہوئی ہے، تو فلتترک الصلاۃ قدر ذلک من الشہر، تو مہینے کی اتنی مقدار میں، یعنی ہر مہینے کے اتنے دن وہ نماز چھوڑ دے۔ فَإِذَا خَلَّفَتْ ذَلِكَ،
اور جب وہ گزر جائیں وہ ایام تو فل تک تصل، پھر غسل کرے. تو خلفت ذالک ہے جب وہ اس کو پیچھے چھوڑ دے، یعنی یہ ایام گزر جائیں. فل تک تصل تو وہ غسل کرے. ثم لتستسفر بثوب، پھر کپڑے کا لنگوٹ باندھ لے، جو آج کل پیڈ وغیرہ کی شکل میں استعمال ہو جاتے ہیں، یا وہ کپڑا جمع موٹا جو ہے اکٹھا کر کے تو وہ جگہ پہ رکھ لیا جائے تاکہ وہ باقی کپڑے خراب نہ ہوں. تو ثم لتسلی، پھر نماز پڑھے. تو نماز اس نے پڑھنی ہے، اس کو عبادت کی یا روزے کی چھٹی نہیں ہے. عدی بن ثابت اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے بیان کرتے ہیں، اور یحییٰ بن معین کہتے ہیں کہ ان کے دادا کا نام دینار تھا. وہ اللہ کے نبی سے بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں مستحاضہ عورت کے بارے میں جسے یہ خون آتا ہے کہ تادا الصلاۃ، وہ نماز کو چھوڑ دے گی ایام اقرائہا، اپنے حیض کے ایام میں. جتنے دن اس کو وہ حیض آتا تھا، وہ روٹین کا اس کو پتہ ہے، اتنے دن وہ چھوڑ دے. التی کانت تحیض فیہا، جس میں اسے حیض آتا ہے. ثم تک تاسیلو، پھر وہ غسل کرے. وتوضع، اور وضو کرے. عند کل صلاۃ، ہر نماز کے لیے. یہ فرق ہے اس کے لیے، یہاں تو ہے تگ تاسیلو وتوضع، غسل بھی کرے اور وضو بھی کرے. ٹھیک ہے، لیکن آگے غسل کی وضاحت ہو جائے گی اور وضو کی بھی. یہ ہے کہ وضو یا ہر نماز کے لیے اگر وہ الگ الگ پڑھ رہی ہے نا، تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. یہ نہیں ہے کہ ظہر کا وضو جو ہے اسی کے ساتھ ہی عصر کی نماز پڑھ لے، نہیں، وضو یہ الگ کرے گی، بلکہ وہ ساتھ جو ہے وہ کپڑا چینج کر لینا تاکہ کچھ تو خفیف ہو جائے نا وہ معاملہ. تو اس جگہ کو دھو کے کپڑا جو ہے وہ چینج کر کے وضو کر کے نماز پڑھ لے. تو ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. وتصوم وتصلی، یہ روزہ بھی رکھے گی، نماز بھی پڑھے گی. یہ حیضہ کی طرح اس کو چھٹی نہیں ہے. حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت زینب بنت جہش کی بہن ہے، یہ کہتی ہیں کنت استحاذ حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے بہت زیادہ استحاضے کا خون آتا تھا. فاتیت النبی، میں اللہ کے نبی کے پاس آئی. استفتی ہی، آپ سے پوچھنے کے لیے کہ میں کیا کروں. وَأُخْبِرُهُ، اور تاکہ آپ کو بتاؤں کہ جی میرا یہ مسئلہ ہے. فَوَجَدْتُهُ فِي بَيْتِ أُخْتِ زینب، یہ کسی بیٹی نے، بھائی نے، کسی نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، تو سوال اگر آخر میں کر لیں تو یہ بہتر ہوگا ورنہ ربط ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے. تو فوجدتہ فی بیت اختی زینب بنت جحش، میں نے اپنی بہن حضرت زینب بنت جحش کے گھر میں آپ کو پایا، اب وہاں موجود تھے. فقلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی، انی استحاذ حیضۃ کثیرۃ شدیدۃ، مجھے بہت زیادہ استحاضے کا خون آتا ہے. فما تأمرنی فیہا، اب مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کیا کروں میں. قد منعتنی الصلاۃ والصیام، اس نے تو مجھے نماز اور روزے سے روک دیا ہے. انہوں نے یہ سمجھا نا کہ اس حالت میں نماز روزہ جیسے حیضہ عورت نہیں کرتی میں بھی نہیں کر سکتی، تو اس نے تو مجھے نماز روزے سے روک دیا ہے. فرمایا انعت لک القرصف، میں تیرے لیے وہ روئی بیان کرتا ہوں، کیا کر کہ روئی لے کے وہاں رکھ لے. فإنه يذهب الدم، وہ خون لے جائے گی. قالت هو اکثر من ذلك، اس نے کہا جی خون اس سے زیادہ ہے، روئی سے وہ ختم نہیں ہوگا. تو فرمایا فتلجمی، پھر یہ کر کے وہ لنگوٹ باندھ لے، یعنی کپڑا جو ہے نا وہ باندھ لے، وہ اس میں روئی رکھ کے. تو اس نے کہا جی اس سے بھی زیادہ ہے. میں فتاخذی صوبن، تو کپڑا اور لے لے، یعنی وہ لنگوٹ کے اوپر موٹا کپڑا رکھ کے اوپر جو ہے لنگوٹ وہ باندھ لے. تو قالت ہوا اکثر من ذالک، اس نے کہا جی اللہ کے نبی وہ خون اس سے بھی زیادہ ہے. انما اسج سجا، میں تو خون بہاتی ہوں، باقاعدہ خون جو ہے وہ بہتا ہے، جیسے وہ بارش کے قطرے گرتے ہیں نا مسلسل، ایسے.
تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا، سآمرکی بامرینی، میں تجھے دو کام بتاتا ہوں، ایہما صنعتی، ان میں سے جو بھی کر لے گی، اجزا عنکی من الآخر، وہ دوسرے سے کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، ان میں سے جو کر لے ٹھیک ہے۔ وَإِن قَوَيْتِ عَلَيْهِمَا فَأَنْتِ أَعْلَمُ، اگر تو دونوں پر ہی قوی ہے، دونوں کام کر سکتی ہے، تو بہت اچھا، تجھے زیادہ پتہ ہے پھر۔ تو قال لها، آپ نے اسے کہا، انما هذه رقضۃ من رقضات الشیطان، پہلی بات، یہ شیطان کا جو ہے نا وہ رقضہ، اس کا چونکا لگانا ہے، اس کا وہ لات مارنا ہے۔ فتحیدی ستۃ ایام او سبعۃ ایام فی علم اللہ، حیض تیرا 6 یا 7 دن، اللہ کے علم میں اتنا ہی ہوتا ہے، روٹین میں اتنا ہوگا۔ تو بعض علماء کہتے ہیں جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ زیادہ سے زیادہ 10 دن بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرا موقف یہ ہے کہ نہیں، 7 دن زیادہ سے زیادہ، جیسے حدیث میں یہاں آ گیا ہے۔ ثم اغتسلی، پھر غسل کر، حتی اذا رأیتی انکی قد طہرتی، یہاں تک کہ تو دیکھے کہ تو پاک ہو گئی ہے، واستنقعتی، صاف ہو گئی ہے تو فصلی 23 لیلہ، تو 23 یا 24 دن، 24 لیلہ، تو 23 راتیں یا 24 راتیں نماز پڑھ، اور ان کے دن بھی، راتیں اور دن، یعنی 23 یا 24 دن نماز پڑھ۔ تو یہ 23 کیوں، وہ 6 دن ہے یا 7 دن ہے، اسی حساب سے اگر وہ 6 دن ہے تو 24 دن نماز پڑھنی ہے، 7 دن ہے تو 23 بنے گی باقی، تو اس لیے کہا 23 یا 24۔ وسومی، اور ان دنوں کا روزہ بھی رکھ، فإن ذلك يجزئك، یہ تجھے کافی ہو جائے گا، وكذلك فافعلی كل شہر، اور ایسے ہی ہر مہینے کر، جیسے عام عورتوں کو حیض آتا ہے، جیسے وہ پاک ہوتی ہیں، تو اپنے حیض کے ایام میں جو ان کی روٹین ہوتی ہے تو بھی ویسے ہی کر، ان کے جیسے حیض اور طہر کے اوقات ہیں نا، ایسے ہی تو بھی ویسے کر۔ وَإِن قَوَيْتِ عَلَىٰ أَن تُؤَخِّرِينَ الظُّهْرَ، وہ ایک کام وہ ہو گیا تھا، اور اگر تو طاقت رکھتی ہے، یہ دوسرا کام ہے کہ اگر تو طاقت رکھتی ہے کہ تو ظہر کو لیٹ کر لے، وَتُعَجِّلِينَ الْعَصْرَ، اور عصر کو جلدی پڑھ لے، فَتَغْتَسِلِينَ، اور تو غسل کرے، وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، اور دو نمازوں کو جمع کر لو، الظہر والعصر، ظہر عصر کو۔ لیکن جمع کون سی ہے، اسے کہتے ہیں جمع سوری۔ جمع کی ایک قسم ہوتی ہے جمع حقیقی، کہ ایک نماز کو دوسرے نماز کے وقت میں پڑھنا، جیسے ظہر کو عصر کے ساتھ، یا عصر کو ظہر کے ساتھ۔ ظہر کو اگر عصر کے ساتھ عصر کے وقت میں پڑھیں گے، یا عصر کو ظہر کے وقت میں پڑھیں گے، تو یہ کیا ہے، جمع حقیقی۔ اور جمع حقیقی کی پھر آگے 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے تقدیم اور ایک ہوتی ہے تاخیر۔ جمع تقدیم یہ ہے کہ آپ عصر کو ظہر کے ٹائم میں، مثلا آپ نے سفر پہ جانا ہے تو 1 بجے آپ ظہر عصر دونوں جمع کریں اور سفر شروع کر دیں، یہ جمع تقدیم ہے۔ عرفہ میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور دوسری شکل یہ ہے کہ آپ نے 11 بجے 12 بجے سفر شروع کیا، تو آپ نے جا کے 3 ساڑھے 3 بجے عصر اور ظہر دونوں اکٹھی پڑھی، یہ جمع تاخیر ہے۔ اور یہ جمع حقیقی کی قسم ہے۔ جمع سوری جو ہے وہ یہ ہے کہ صورتاً جمع، حقیقت میں جمع نہیں۔ وہ کیسے کہ ظہر کا ٹائم عصر تک ہے، مثال کے طور پہ اگر آج کل عصر کا ٹائم ہو رہا ہے 2:55 پہ، تو اس کا مطلب ہے کہ 2:55 تک جو ہے وہ ظہر کا ٹائم ہے۔ اب ایک بندہ آیا اور اس نے 2:45 پہ آ کے ظہر کی نماز شروع کر دی، تو یہ ظہر اپنے ٹائم میں پڑھ رہا ہے نا، سلام پھیرا تو وہ 53-54 منٹ ہو گئے تھے، ساتھ ہی جو ہے ٹائم پورا ہوا عصر کا، 55 منٹ ہو گئے، اس نے کھڑے ہو کے عصر شروع کر دی۔ اب دونوں نمازیں جمع ہیں، اکٹھی پڑھی ہیں اس نے، لیکن یہ دونوں نمازیں اپنے الگ الگ ٹائم میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ظہر اپنے ٹائم میں پڑھی ہے آخر میں،
اور عصر اپنے ٹائم میں پڑی ہے شروع میں، اسے کہتے ہیں جمع سوری. صورتن جمع ہے، حقیقت میں جمع نہیں. حقیقت میں ظہر اپنے ٹائم میں ہے اور عصر اپنے ٹائم میں ہے. تو یہاں یہ جمع سوری کی بات ہو رہی ہے کہ اگر تو طاقت رکھتی ہے کہ تو ظہر کو لیٹ کر لے اور عصر کو پہلے پڑھ لے، اور تو غسل کرے وتجمعین بین الصلاتین، اور دونوں نمازوں کو جمع کر لے ظہر عصر کو، اور تو پھر اسی طرح مغرب کو لیٹ کر لے وتعجلین العشاء، عشاء کو جلدی پڑھ لے، مغرب کو آخر وقت میں، عشاء کو اس کے پہلے وقت میں، یہ بھی جمع سوری ہو گئی. تو پھر تو غسل کرے وتجمعین بین الصلاتین، اور دونوں نمازوں کو جمع کر لے، تو ففعلی ایسا کر، وتغتسلین مع الفجر، اور اسی طرح پھر فجر کے لیے بھی غسل کر لے. تو یعنی 5 نمازیں پڑھنی ہے تو 3 بار غسل کرنا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ کر سکتی ہے تو ففعلی ایسا کر لے، فصومی، اور روزے بھی رکھ، ان قطعی علی ذالک کی، اگر تو طاقت رکھتی ہے روٹین کے تو روزے آئیں گے تو وہ فرض ہیں، روزے تو رکھنے ہیں. اور فرمایا ھذا اعجب الامرین الیہ، یہ مجھے زیادہ، دو میں سے زیادہ پسند یہ ہے. تو اگر وہ طاقت ہے، یہ کر سکتی ہے تو کر لے، ورنہ اگر نہ کرے، وہ صرف وضو کر کے نماز پڑھ لے، تو پیچھے وہ بھی بیان ہو گیا، وہ بھی صحیح ہے. تو یہ نہانا، چونکہ اس سے کیا ہوتا ہے، خون کچھ دیر کے لیے نہانے سے پانی جو ہے وہ، بلکہ اس کا بھی طریقہ آگے بیان ہو رہا ہے کہ کچھ دیر کے لیے ٹب میں بیٹھ جائے. اب ٹب میں بیٹھنے سے کیا ہوگا کہ جیسے ہمارا کوئی زخم آ جائے نا، چھوٹا بہت، تھوڑا بہت خون بہ رہا ہو، تو ہم اس پہ پانی ڈالتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، خون کی وہ روانی وہ رک جاتی ہے. تو ایسے ہی جب وہ ٹب میں بیٹھے گی کچھ دیر کے لیے، تو خون ایک بار رک جائے گا یا کم ہو جائے گا، تو پھر وہ نماز پڑھ لے. تو اس طرح جو ہے وہ طہارت گویا کہ اس کو حاصل ہو گئی. اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے نبی، ان فاطمہ بنت ابی حبیش، وہ پیچھے جس کا ذکر ہوا ہے فاطمہ بنت ابی حبیش، استحیزت منذ قضا وقضا، وہ تو اتنی دیر سے، ٹھیک، اس کو استحاضے کا خون آتا ہے. فلم تسلی، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی اتنی دیر سے. اس نے یہی سمجھا کہ یہ خون ہے، تو جب خون جاری ہو جیسے حیض میں ہے تو نماز نہیں ہوتی. تو اللہ کے نبی نے فرمایا سبحان اللہ، یہ تو شیطان کی طرف سے ہے. یعنی شیطان نے اس کو یہ بات اس کے ذہن میں ڈال دی کہ نماز نہیں پڑھنی. لتجلس فی مرکن، اسے چاہیے کہ ایک ٹب میں بیٹھ جائے. فَإِذَا رَأَتْ صُفَارَةً فَوْقَ الْمَاءِ، اور جب پانی کے اوپر وہ زردی دیکھے، یعنی کچھ دیر بیٹھی رہے گی نا، تو وہ خون جو بہ رہا ہے، ظاہری بات ہے اس کے اثرات پانی پر آئیں گے تو پانی زرد سا ہو جائے گا. تو فَلْتَغْتَسِلْ لِلظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، پھر وہ ظہر و عصر کے لیے غسل ایک کر لے. وَتَغْتَسِلْ لِلْمَغْرِبِ، اور مغرب اور عشاء کے لیے ایک غسل کر لے، اور فجر کے لیے الگ غسل کر لے، اور درمیان میں جتنی نمازیں پڑھنی ہیں وہ وضو کر لے. تو یہ بھی وہی بات ہے پیچھے کہ 3 بار نہانا اور باقی جو ہے وہ اور نمازیں پڑھنی ہیں. مثال کے طور پہ وہ اشراق کا بھی اہتمام کرتی ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتی ہے، تو وضو کر لے. اللہ اکبر. تو اس سے کیا معلوم ہوا، یہ افضل ضرور پہلو ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ وہ لازمی ایسا ہی کرے اور ہر نماز کے لیے 2 نمازوں کو جمع کر کے. چونکہ بعض اوقات یہ جمع کرنا اور مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ پورے ٹائم کا وہ یہ خیال کرنا، کیونکہ شریعت نے دیکھے نا پہلے ہی ہمیں تھوڑی سی وسعت دی ہے نمازوں کے اوقات میں، کہ اگر ظہر ہے تو وہ اگر 12 بجے شروع ہو رہا ہے ٹائم، تو 2:55 تک چل رہا ہے، 3.5 گھنٹے ہیں کہ اس میں انسان جو ہے وہ آسانی سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے. اور اگر بالکل وہ یہ کرنا ہے کہ ایک بالکل آخر میں ہو، تو یہ تو بہت محدود ٹائم ہو گیا نا اس کے لیے. تو اگر وہ کر سکے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ ضروری نہیں ہے. مجاہد ابن عباس سے بیان کرتے ہیں کہ لما اشتد علیہ الغسل، جب ان پر غسل کرنا، یہ والا کہ 3 بار ایک دن میں غسل کرنا، وہ ان پر مشکل ہو گیا، تو امرہا ان تجمع بین الصلاتین، تو آپ نے انہیں حکم دیا تھا کہ وہ 2 نمازوں کو جمع کر لیں. یعنی اس کا مطلب ہے پہلے حکم تھا کہ ہر نماز کے لیے غسل کرے، پھر تو 5 بار غسل ہو گیا نا. جب یہ مشکل ہو گیا تو کہا کہ چلو 2 نمازوں کو جمع کر لو.
وہ اس طرح کہ ایک آخر میں اور دوسری شروع وقت میں، تو جمع سوری کی صورت میں وہ گویا کہ 3 بار غسل کر کے تو وہ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر وہ یہ بھی نہیں کر سکے، مشکل ہے 3 بار نہانا، تو پھر وضو کر کے پڑھ لے، یہ بھی اس کے لیے ٹھیک ہے۔ اگر کتاب الصلاۃ کا آغاز ہو رہا ہے، صلاۃ کا معنی دعا بھی ہوتا ہے، لغوی معنی، جیسے صلی علیہم، وہ قرآن مجید میں ہے کہ جو آپ کے پاس خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم وتصلی علیہم، جو آپ کے پاس زکوٰۃ کا مال لے کے آئیں وہ زکوٰۃ قبول کریں، وصول کریں، اور ان کے لیے یہ زکوٰۃ ان کو پاک کرے گی، اور ساتھ کہا وصلی علیہم، ان کے لیے دعا کیجیے۔ اسی لیے وہ حدیث میں ہے، حضرت ابن ابی اوفا کہتے ہیں کہ جب میرے والد جو ہیں وہ زکوٰۃ لے کے اللہ کے نبی کے پاس آئے تو آپ نے دعا کی اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اللہ کے نبی ابو اوفا کی آل پر رحمت بھیج، ٹھیک ہے۔ تو صلی، تو نزول رحمت جو ہے یا دعا کرنا، یہ بھی اس کا معنی آتا ہے۔ یہاں مراد ہے صلاۃ سے وہ مخصوص الفاظ اور مخصوص افعال جو ہیں ان کے ساتھ یہ عبادت کرنا، تو یہ نماز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعۃ، 5 نمازیں اور جمعے سے جمعے تک، ورمضان الی رمضان، اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک، مکفرات لما بینہن، یہ کفارہ بننے والے ہیں جو ان کے درمیان گناہ ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ اذا اجتنبت الکبائر، جب کبیرہ گناہوں سے بچا جائے، تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ انسان نماز پڑھتا ہے، ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوئے ہیں معاف ہو جاتے ہیں۔ بلکہ حدیث میں تو یہ ہے نا کہ وہ وضو کرتا ہے تو چہرے کے سارے گناہ، ہاتھوں کے سارے گناہ، ناک کے سارے گناہ، پاؤں کے سارے گناہ، وضو کرتا ہے تو سارے گناہ اس کے وہ اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح پھر ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک ہے، جمعے سے دوسرے جمعے تک ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ یہ چھوٹے گناہ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ویسے ہی مختلف نیکیوں سے معاف کرتے رہتے ہیں۔ باقی جو کبیرہ گناہ ہیں تو ان کے لیے اللہ سے معافی مانگی جائے، اور اگر ان کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو ان کی ادائیگی کی جائے۔ اگلی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتم، مجھے بتلاؤ، لو ان نہرم بباب احدکم، اگر تم میں سے کسی ایک کے دروازے پر نہر ہو، یغتسل فیہ کل یوم خمسہ، اور وہ اس نہر میں ہر دن 5 بار غسل کرے، تو حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پر کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ قالوا لا يبقى من درنہ شیء، صحابہ نے کہا اللہ کے نبی 5 بار ایک بندہ نہاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ میں فذالک مثل الصلوات الخمس، یہی مثال ہے 5 نمازوں کی، اللہ ایسے ہی بالکل اس کو گناہوں سے پاک صاف کر دیتے ہیں۔ یمحو اللہ بہن الخطایا، اللہ ان کے ساتھ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں، تو یہ نماز کا فائدہ ہے۔ اگلی روایت ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رجلا اصاب من امرأۃ قبلۃ، ایک آدمی نے اپنی کسی عورت کو بوسہ دے دیا، اس کا جب بوسہ لیا تو بعد میں شرمندگی ہوئی کہ میں تو غلطی کر بیٹھا ہوں، گناہ کر بیٹھا ہوں۔ فأتی النبی، اللہ کے نبی کے پاس آیا، فأخبرہ، آپ کو بتلایا اللہ کے نبی مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے۔ فأنزل اللہ تعالی، تو اللہ نے یہ آیت نازل فرما دی، وأقم الصلاة طرفی النہار، دن کے دونوں کناروں پہ، ادھر سے آغاز دن کا اور ادھر سے اختتام، وہ نماز قائم کریں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کی تاریکیوں میں، تو دونوں کنارے کیا ہو گئے؟ صبح و شام، اور رات کی تاریکیوں میں بھی عشاء ہو گئی۔ تو ان الحسنات، بے شک یہ نیکیاں، یذہبن السیئات، گناہوں کو لے جاتی ہیں، اللہ ان سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ فقال الرجل یا رسول اللہ،
اس بندے نے کہا اللہ کے نبی علی حاضہ، کیا یہ صرف میرے لیے حکم ہے کہ میرے گناہ مٹ گئے ہیں، میرا یہ گناہ، میں نے نماز پڑھی تو اللہ نے معاف کر دیا؟ فرمایا نہیں، لجمیع امتی کلہم، یہ میری ساری امت کے لیے ہے کہ جس سے غلطی ہو جائے وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے لمن عامل بہا من امتی، میری امت میں سے جس نے ایسا کیا، ٹھیک ہے، تو یہ اس کے لیے گناہوں کا کفارہ ہوگی، نماز سے اس کا گناہ جو ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ تو یہ ابو الیسر ان کا نام تھا اس صحابی کا۔ تو کھجوریں لینے کے لیے ایک عورت جو ہے وہ ان کے پاس آئی، تو اس نے کہا کہ گھر میں اچھی کھجوریں ہیں وہاں سے لے لیں۔ تو انسان ہے، وہ شیطان حاوی ہو گیا، وہاں پہنچے تو اس سے بوس و کنار کر لیا۔ تو پھر جو ہے وہ جب اللہ کا ڈر ذہن میں خیال آیا کہ کیا کر بیٹھا ہوں، تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے جو ہے وہ اپنے اس گناہ کا اعتراف کیا۔ تو اللہ کے نبی نے یہ فرما دیا کہ دیکھو تم نے نماز پڑھ لی ہے تو اللہ نے تجھے یہ معاف کر دیا۔ تو ان الحسنات یذہبن السیئات۔ جی اب یہاں تک کوئی سوال ہے تو آپ کر لیں، باقی انشاءاللہ پھر شروع کریں گے آگے۔